اسلامی ممالک نے بھی کہا کہ نہیں اس میں تو ٹیمپرنگ ہو گئی ہے، تو بظاہر تو یہ اسی کا دوسرا فیز لگ رہا ہے جس کو دوسرا فیز کہا جا رہا ہے. تو پھر کیا شمولیت سے ہم نے لیجیٹمیسی دے دی ہے اس پلان کو، اس ایگریمنٹ کو، کہ ہم اس سے ایگری کرتے ہیں؟ یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ اسی کا دوسرا فیز ہے. اور جو پہلے پہ اور اس کا آپ کو یاد ہوگا کہ ہم 1-1.5 ہفتہ کس طرح سے اس کے اوپر ڈسکشن کرتے رہے، کیونکہ مارکیٹ میں 6 سے 7 پلان تھے. حماس کے پاس کوئی اور پلان تھا. جو ایگریمنٹس ہو رہے تھے وہ ڈیفرنٹ کمروں میں ہو رہے تھے، اور کوئی بھی کسی ایک کے پلیٹ فارم سے، نہ تو اسرائیل کے، نہ ویسٹ کے، نہ ہی جو پیلسٹینین جو ریزسٹنس ہیں ان کے پلیٹ فارم سوشل میڈیا سے آپ کو کوئی انفارمیشن سب ڈیفرنٹ تھی. اور پھر آج ہمیں پتا چلا کہ فیز 1 کمپلیٹ ہو گیا ہے. اور یہ انفارمیشن بھی جو ہے وہ کتنی چیک کی جا سکتی ہے ہمیں نہیں پتا. تو ہمارا سٹانس بالکل لاجیکل تھا کہ اگر ہم اپنے ٹروپس بھیجیں گے تو یونائٹڈ نیشن کے چارٹر پہ بھیجیں گے اور ان کا مینڈیٹ ہوگا. اب ہمارے پاس کوئی نان اسٹیٹ ایکٹر تو نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی گوریلا فورس تو نہیں ہے، ہمارے تو پروفیشنلی اسکلڈ آرم جو ہے وہ انٹرنیشنل لا ابائڈنگ فورس ہے ہماری. اس کو آپ مینڈیٹ دیں گے، آپ اسے بتائیں گے کہ اتنا تمہارے پاس ٹائم فریم ہے، 6 مہینے ہے، 2 مہینے ہے، سال ہے، یہ تمہارے ٹارگٹ ہیں، یہ اچیو کرنا ہے. فرینڈ اور فو کی ڈیفرینسیشن آپ انہیں بتائیں گے. فوجی کا کوئی ذاتی دوست یا دشمن نہیں ہوتا، اس کو آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ کون کیا ہے. تو اب اس میں ایمبیگوٹی بہت زیادہ ہے. اور ایمبیگوٹی آپ دیکھیں اس میں جو تھوڑی سی گھبراہٹ ہے مجھے وہ یہ ہے کہ ایک دن پہلے تک ہم کلیئر نہیں تھے، اور ہمارا ایز اے اسٹیٹ یہ سٹانس تھا کہ ہم اس کو پارلیمنٹ میں لے کے جائیں گے، اور اس کا مطلب ہے ہماری ریزرویشن تھی. ہمیں لگ رہا تھا کہ یہ چیز اتنی بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے، یہ بہت گرے ہے. اور آج جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ ہم وہ جو سائیڈ لائن جو ہے وہ بورڈ آف پیس سمٹ کی بات ہو رہی ہے اور ڈیووس کے اندر ملے، ترکی بھی ہاں کر کے آ گیا. تو اس کا مطلب ہے پاکستان اور ترکی نے کوئی مشاورت کی ہے، اور یقیناً یہاں پہ کسی نہ کسی قسم کا کوئی ایسی بات ہوئی ہے جس میں پاکستان کو لگ رہا ہے کہ وہ کوئی کنسٹرکٹیو رول وہاں پہ ادا کر لے گا. اب کنسٹرکٹیو رول جو ہے اس بورڈ آف پیس کے اندر آپ کو سلیکان ویلی کے ٹیک جائنٹ ملتے ہیں، آپ کو پراپرٹی ڈیلر ملتے ہیں، اولیگارک ملتے ہیں، اور باقی ملکوں کے لیے کیا حکم ہے. وہ ٹرمپ نے کہا کہ جی کوئی $1 ارب جو ہے وہ پر پرسن جو ہے وہ اس بفے میں جو آئے گا پر پرسن اس کے چارجز ہیں $1 ارب آپ نے لے کے آنا ہے. تو اب پرابلم یہ ہے کہ جب آپ اور ہم اسے ڈسکس کر رہے ہیں تو ہم ٹامک ٹوئیاں کیوں مار رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس انفارمیشن نہیں ہے، ہمارے پاس اس کا مینڈیٹ نہیں ہے، ہمارے پاس پیس پلان کے نکات نہیں ہے، ہمارے پاس ایگریڈ اپون کلازز نہیں ہے. لیکن ڈاکٹر صاحبہ، لیکن